واستعینوا بالصبر والصلاة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام کی تمام بڑائیاں، وکل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا. وصلی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم. اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمتیں برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑا کروڑ درود و سلام کا ترانہ پیش کرتے ہیں سید المرسلین امام المتقین رحمت للعالمین محمد الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. حضرات گرامی قدر، چند دن ہی ہوئے ہم لوگ ہی اور کی خوشیوں سے فارغ ہوئے ہیں. ذوالحجہ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم مسلمانوں کے لیے بڑی سعادتیں رحمتیں اور برکتیں رکھی گئی. اسی مہینے کے اندر ہی حج جیسی اہم ترین عبادت وقوع فریض ہوتی ہے. مسلمان اسلام جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اللہ کے گھر کی زیارت اور قصد کر کے حج بیت اللہ سے فارغ ہوئے اور یہاں ہم لوگوں نے ان کی خوشیوں میں شرکت کرتے ہوئے عید الاضحیٰ کو منایا. جس طریقے سے آج مسلمان ہر سال حج کرتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سن 10 ہجری کو حج کا احرام باندھا اور مسلمانوں کے جمع غفیر کے ساتھ میں اللہ کے گھر کی طرف قصد کیا. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال تک، ہجرت کے 9 سال بعد تک حج نہیں کیا. جب 10واں سال لگا اور حج کا مہینہ آیا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا اور آپ نے مدینہ کے اندر اعلان بھی کر دیا کہ اللہ کے رسول حج کا ارادہ رکھتے ہیں. اتنا اعلان ہونا تھا کہ پورے مدینے میں جتنے مسلمان تھے جن کو اللہ نے توفیق دی ساروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں احرام باندھ دیا اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی، مدینے کے مسلمانوں کی، کم و بیش علماء لکھتے ہیں 1.25 لاکھ کے قریب، لاکھوں کا مجمع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کے لیے روانہ ہوئے. یہ آپ کا جو حج ہے اسلامی اصطلاح میں یہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے، الوداعی حج، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اشارے آپ کو دے دیے تھے جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اس طرح سے کئی اشارے ایسے دیے اللہ تعالیٰ نے کہ اب محمد رسول اللہ کا دنیا سے چل چلاؤ کا وقت ہے. اب یہ جان نثار جو ساتھی ہیں یہ ان سے ملاقات کچھ دنوں کی ہے، اس کے بعد آپ اپنے اصل مقام جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کئی اشارے دے دیے تھے آپ کو، اسی لیے اس کو علماء حجۃ الوداع کہتے ہیں، آخری حج، الوداعی حج. اس حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مینا کے اندر تو عید کے دن صاف طور پر
مسلمانوں سے اجازت بھی لی، رخصت بھی لی اور وصیت بھی فرما دی، یہاں تک کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے اگلے سال تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اسی لیے یہ حجۃ الوداع کہلاتا، الوداعی حج۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہر سال حج کرتے ہیں، اور خود آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، تم اس سے حج کے طریقے اور مناسک سیکھ لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حج پورا کا پورا احادیث کے اندر محفوظ ہے کہ آپ نے کیسے حج کیا، اور آپ بھی کی سنت کے مطابق مناسک کو ادا کرتے ہوئے مسلمان حج کرتے ہیں۔ جہاں مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع میں کئی نصیحتیں اور وصیتیں اور کئی مناسک موجود ہیں، ان میں سب سے اہم ترین جو چیز ہے جس کا فائدہ صرف اس وقت میں صحابہ کو نہیں ملا جو آپ کے ساتھ حاجی بن کے گئے تھے، بلکہ رہتی دنیا تک جتنے لوگ آئیں گے ان سب کے لیے اللہ کے نبی کا وہ رکن جو آپ نے حجۃ الوداع میں ادا کیا تھا، وہ سب کے لیے اس میں رہنمائی ہے قیامت تک کے لوگوں کی۔ اور وہ رکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں، جن کو ہم کہتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع۔ اجتماعی طور پر اتنے بڑے مجمع کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں ہی خطاب فرمایا۔ آخری حج میں اللہ کے نبی نے کئی موقعوں پر نصیحتیں فرمائی، خطبات دیے، منا میں، نمرہ میں، عرفات میں، کئی موقعوں پر آپ نے خطبات دیے۔ موٹے موٹے طور پر جو سب سے مشہور خطبہ اللہ کے نبی کا جو آج تک مسلمان پڑھتے اور پڑھاتے، وہ یوم عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں جو خطبہ دیا تھا آپ نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ، وہ سب سے مشہور خطبہ ہے۔ آپ تھوڑا اپنے نظریے میں اس منظر کو لائیں اور دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 لاکھوں کا مجمع، اگلے سال ہو سکے ملاقات ہو کہ نہ ہو، میدان عرفات میں لوگ موجود، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر لاکھوں کی تعداد میں معجزانہ طور پر ان سے مخاطب ہو رہے اور ان کو نصیحتیں کر رہے۔ یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، آخری خطبہ، اس کے بعد جمعہ آپ نے پڑھوائے تھے، نصیحتیں آپ نے کی تھی، لیکن حج کے اندر جو یہ آخری خطبہ تھا، خطبہ حج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایسی ایسی قیمتی نصیحتیں کی، غیر چھوڑے آپ، اگر مسلمان ان کو اپنی زندگی میں ڈال لے تو آج بھی مسلمانوں میں ایک بہترین سماج اور سوسائٹی کھڑی ہو سکتی ہے، ہر طرح کے گندگیوں سے پاک۔ اور یہ خطبہ اگر پوری انسانیت کے سامنے رکھا جائے، کیونکہ پوری انسانیت کا چارٹر پیش کیا تھا آپ نے، اسلام کی بہترین عکاسی، آپ کسی غیر مسلم کے سامنے اللہ کے نبی کا خطبہ پیش کر دیں، آخری خطبہ، وہ حیران رہے گا، ایسے قیمتی الفاظ اور ایسی قیمتی باتیں اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی جو سیدھی انسانوں کے دلوں پر وار کر، سارے حیران، اتنی بہترین تھا۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ تھا جو آپ نے دلیل کے طور پر فضلت علی الانبیاء، کہ مجھے تمام نبیوں پر فوقیت، برتری اور فضیلت عطا کی اللہ تعالیٰ، مسلم میں، بخاری، مسند احمد، کئی روایتوں کے اندر موجود، تمام نبیوں پر مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت، احترام، فضیلت دی ہے۔ ایک حدیث میں 5 اور ایک میں 6 دلیلیں دی آپ کہ ان 6 باتوں، ان میں سے ایک بات جوامع الکلم کا ملنا، جو دوسرے پیغمبروں کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ۔ جوامع الکلم یعنی جامع باتیں، ایسے کلمے
جن کے اندر سمندر جتنا معنی موجود ہے، کم الفاظ میں اتنی بہترین باتیں کہ اگر آج بھی اس پر عمل کرنا شروع کرے، اس پر غور کرنا شروع کرے، زندگیوں میں انفرادی اجتماعی طور پر انقلاب برپا ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم، الفاظ کم ہو لیکن معنی اور مطلب خوب سارا۔ اور اس دلیل کا ثبوت بھی آپ دیکھیں، اللہ کے نبی کی جو حدیث، جو باتیں ہم تک پہنچتی ہے، ایک ایک حدیث، یعنی آپ دیکھیں ایک ایک حدیث کی شرح میں علماء نے کئی کئی کتابیں لکھی کہ ایک حدیث سمجھانی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کی بنیاد، ایمان کی ارکان، احسان کیا ہے۔ چھوٹی سی حدیث، حدیث جبریل، اب اس کی تشریح کر رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں ایک حدیث کو سمجھانا، کم الفاظ میں بہترین نصیحتیں اور بہترین باتیں۔ اور یہ چیز حجۃ الوداع کے خطبات میں اور زیادہ طور پر نظر آتی ہے۔ کئی موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس میں سے عرفات میں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ کیا، مسلمان آپ کے ساتھ ہوئے، ذوالحلیفہ پہنچے، حج کے عمرہ کے ارکان ادا کیے، اس حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قربانیاں تھیں، بعض مسلمان قربانی نہیں لائے تھے، تو اللہ کے نبی کے حکم سے انہوں نے اپنے حج کا احرام کھول کے اس کو عمرے کے اندر بدل دیا، اور جس کے پاس قربانی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج پہ آگے بڑھتا گیا، کیونکہ عمرہ میں قربانی نہیں ہے، حج میں قربانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے آخری حج میں 100 قربانیاں کی، 100 اونٹ نہر کی، 68 اونٹ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے نہر کی، اور باقی سیدنا علی کو اپنے قائم مقام کر کے خود کی طرف سے آپ نے اونٹ نہر کروایا۔ حضرت فاطمہ بھی اپنی قربانی نہیں لائی تھی، انہوں نے بھی اپنے احرام کو تبدیل کیا عمرہ کے اندر۔ جب اللہ کے نبی عرفات میں پہنچے مسجد نمرہ، وہاں آپ نے سواری منگوائی، اس پر تشریف فرما ہوئے، اور میدان عرفات کے بیچ میں جا کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے دائیں طرف، آپ کے بائیں طرف، آپ کے سامنے حد نکاح تک، کہ جہاں تک نگاہ پڑ رہی تھی وہاں تک انسانوں کا سمندر نظر آ رہا۔ اب ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں کر رہے ہیں، اور معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو ایک ایک صحابی کے کانوں تک پہنچا۔ اب اس میں احادیث کے اندر کئی موقعوں پر کئی ساری چیزیں ہم نے آپ کے لیے چنندہ باتیں جمع کی ہیں کہ جس سے ہماری آپ کی اصلاح مقصود ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، کہ لوگوں تمہارا مال اور تمہاری جان ایک دوسرے پر حرام ہے، محترم ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے فی یومکم ھذا، آج کا دن جو ہے یہ محترم دن ہے، فی شہرکم ھذا، یہ مہینہ جو ہے یہ مہینہ محترم ہے، وفی بلدکم ھذا، یہ جو شہر ہے یہ شہر محترم ہے۔ جس طریقے سے عرفات کے میدان میں جو دن آتا ہے تمہارا حج کے ارکان میں تم پہنچتے ہو میدان عرفات میں، وہ دن یوم العرفہ تمہاری نظر میں کتنا اہم اور محترم ہے، یہ مہینہ حج کا مہینہ تمہاری نظر میں جتنا احترام رکھتا ہے، یہ مکہ شہر جس میں اللہ کا گھر ہے تمہاری نظر میں اس کی جتنی عزت ہے، جان لو تمہارا مال اور تمہاری جان تمہارے ایک دوسرے کے نظر میں اسی طریقے سے محترم ہونی چاہیے۔
اللہ کے رسول نے ایک مسلمان مرد و عورت کی نظر میں دوسرے مسلمان مرد و عورت کا مقام اور مرتبہ بتایا، اور ایک روایت میں 3 چیزیں ذکر کی: عرض ہو، ومال ہو، ودم ہو. تمہارا مال، تمہاری عزت اور تمہاری جان اور تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام اور محترم ہے. اللہ کے رسول کی نظر میں ایک مسلمان کی کتنی اہمیت ہے، ایک مسلمان کتنا قیمتی ہے، یہ بات بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے 3 بڑی بڑی چیزیں پیش کی. یوم العرفہ کو کتنی عزت دیتے ہیں وہ لوگ، کتنا احترام کرتے ہیں جب حاجی عرفات میں ہوتے ہیں. ذوالحجہ کے مہینہ، حج کے مہینے کی کتنی عزت کرتے ہیں. یہ مہینہ محترم مہینہ قرآن کے اندر. مکہ شہر کی کتنی عزت کرتے ہیں جہاں اللہ کا گھر ہے، کتنے فضائل ہیں اس کے قرآن میں. اتنی عزت اور احترام ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی کرے. یہ حکم خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی نے میدان عرفات میں دیا. تمہاری جان بھی ایک دوسرے پہ حرام، تمہارا مال بھی ایک دوسرے پہ حرام ہے، تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے پہ حرام. حرام کا مطلب محترم، تم اس کو ضائع نہیں کر سکتے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان ضائع نہیں کر سکتا، اس کی عزت ضائع نہیں کر سکتا، اس کا مال ہڑپ نہیں سکتا، ضائع نہیں کر سکتا. حرام کہا، اور حرمت اتنی بہترین مثالوں سے دی. سب سے پہلے جان کے بارے میں دیکھیں کہ ایک مسلمان کی جان اللہ کے نظر میں کتنی قیمتی ہے. قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. 5 بڑی بڑی سزائیں بتائی کہ جو کسی مسلمان کا قتل کرے جان بوجھ کر، اس کا خون بہا دے، اس کو قتل کر دے، اس کی حرمت کی جان کی حرمت پامال کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی جزا جہنم، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا. اس پر اللہ کا غصہ، اللہ کی لعنت، اور اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. ایک مومن کے جان کی اتنی بڑی سزا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. کتنا لڑتے ہیں مسلمان، غیروں کو چھوڑا. ایک مسلمان کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے. کیسے کیسی باتوں پر کتنے بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ. اور وہ لوگ بھی غور کریں جو آج دنیا میں مسلمانوں کے خون سے اپنے گندے ہاتھ رنگ رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ، دنیا کا خاتمہ اللہ کے لیے آسان ہے، بہت آسان ہے کہ اللہ دنیا کا خاتمہ کر دے. ایک مومن کے قتل کے مقابلے میں ایک مومن دنیا میں قتل ہوتا ہے، ایک مسلمان کی جان ناحق طور پہ لی جاتی ہے. اللہ کا غصہ اتنا بھڑکتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے اللہ کہ دنیا کا خاتمہ ہلکا اللہ کی نظر میں، کہ دنیا برباد کر دی جائے لیکن ایک مومن کی جان بچی رہے. یہ شان ہے مسلمان کے اللہ کے نظر. اتنی قیمتی ہے مسلمان کی جان، اور اتنا قیمتی ہے مومن. پوری دنیا ہلاک ہو جائے اللہ کو پرواہ نہیں. ہم دیتے ہیں مسلمان کی جان کو اتنی عزت جتنی اللہ رسول دے رہے. اللہ کے نبی کے پاس میں ایک شرابی لایا گیا، داڑھی پر شراب کے قطرے، پیٹا جا رہا اس کو. اللہ کے نبی کے پاس لائے، پیٹا ان کو. آپ نے کہا پیٹو، کوڑے مارے. مجمع میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس شرابی پر. اللہ کے نبی نے فوراً روک دیا، ایسا نہ کہو، یہ مومن ہے، اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اس پر لعنت مت بھیجو.
ایک گنہگار تھا نا، شرابی تھا، لیکن اللہ کے نبی نے اس کی عزت کا کتنا احترام کیا کہ لعنت مت بھیجو، شراب پیے سجا دو، لیکن مومن اللہ کی لعنت کا حقدار نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہی ہے اتنی اہمیت، اور نظر ہماری نظر میں ایک مومن کی قدر ہے اتنی جتنے اللہ رسول بتانا چاہتا ہے۔ کیسے؟ صرف مسلمانوں کے تعلق، مرد اور عورت، مومنہ عورت مومن مرد، ان کے تعلق آپس میں اگر احادیث دیکھیں یہ نظر نہیں آتی۔ حدیث اور قرآن مسلمانوں کے کون سے نظر آتے ہیں؟ مسئلہ کی لڑائی ہوتی ہے تو قرآن یاد آتا ہے، حدیث یاد آتی ہے، کسی دوسرے پر کوئی مسئلہ فٹ کرنا ہوتا ہے حدیثوں کے انبار لگا دیے جاتے ہیں، مسئلے مسائل میں حدیثیں نکالی جاتی ہے۔ احادیث کی تمام کتابوں میں حرمت مسلم کی کتنی احادیث آئی، اللہ کے قرآن میں کتنی آیتیں نظر نہیں آتی ایک مومن و مسلم کو۔ آپ سے تعلقات کو لے کر، جان مال اور عزت کے تحفظ کو لے کر، جان تو کوئی سے مسلم کسی مسلم کی لیتا ہے، لیکن مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کی عزتیں محفوظ نہیں، آج مسلمانوں کا مال محفوظ نہیں۔ حجۃ الوداع میں مال کی بھی حرمت قرار دی اور جان کی بھی حرمت قرار دی کہ تمہارا مال بھی ایک دوسرے پہ حرام اور محترم ہے، ناحق طور پہ تم کسی کا مال نہیں کھا سکتے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کا ناحق طور پہ مال مت کھاؤ، ایک درہم ایک روپیہ بھی تم پہ حرام ہے دوسرے مسلمان کا۔ ناحق طور پہ مال کیسے کھایا جاتا ہے؟ کسی مسلمان بہن اور بھائی کا مال چرا لینا، اس کو دھوکہ دے دینا، اس کی زمین و جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ جانا، یہ سب ناحق طور پہ مال کھانے میں آتا ہے۔ حلال نہیں ہے تم پر کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی چیز کا بھی استعمال کرو، چہ جائے گا کہ تم ان کی پراپرٹی ہڑپ لو، اس کا مال ہڑپ لو، تجارت میں اس کو نقصان پہنچا دو، صرف اس نیت سے بولیے اور مال کی قیمتیں بڑھاؤ کہ اس کو نقصان پہنچے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس معاملے میں مسلمان کے اندر محبت ہے، اور جو چیزیں محبتیں توڑتی ہے، عزتیں پامال کرتی ہے، مال ناک طور پر کھانے پر ابھارتی ہے، ان تمام چیزوں سے روکا۔ اور مثالیں اللہ کے نبی فرماتے دب علیکم دعوا الامم قبلکم الحسد والبغضاء ہی حالکۃ، لوگوں تمہاری طرف وہی چیز آتی ہے جو تم سے پہلے لوگوں کی طرف آئی، جس چیز نے ہلاک کر دیا ان کو، صفا کر دیا ان کو، الحسد والبغضاء، حسد اور آپس میں نفرت اور بغض، ان دو چیزوں نے صفایا کر دیا پچھلی قوموں کا۔ پھر کیا کس چیز کا صفایا؟ بالوں کا صفایا نہیں، ولیکن تحلق الدین، ان کے دین کا صفایا۔ آپس میں ایک دوسرے سے حسد، مال کو دیکھ کر، جسم کو دیکھ کر، اولاد کو دیکھ کر، رتبے اور جاہ و جلال کو دیکھ کر، عزت کو دیکھ کر، مقام کو دیکھ کر، مرتبے کو دیکھ کر، کسی بھی چیز کو دیکھ کر کہ اس کے پاس مال کیوں ہے، اتنی عزت کیوں ہے، اس پر اتنا عمل، اتنا علم کیوں ہے، اس کے پاس اتنی دولت کیوں ہے، اس کے پاس طاقت اور قوت کیوں ہے، یہ چیزیں، یہ جذبے دلوں میں مت پالو، یہ حسد ہے۔ اور بغض یعنی نفرت ہے، ایک دوسرے سے منہ پھیرنا، جھگڑنا، چھوٹی چھوٹی بنیادیں بنا کر ایک دوسرے کو پیٹھے دکھانا۔ آپس میں نفرت مت کرو، یہ حالکۃ، یہ ہلاک کر دیتی ہے، صفایا کر دیتی ہے۔ اور صفایا جو ہے یہ بالوں کا نہیں کرتی، اللہ کے نبی نے فرمایا دین کا کر دیتی ہے۔ دو مسلمان
جھگڑتے ہیں. اور اب مسلمانوں کے اندر وہ چیز بھی نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے آپس میں محبتیں کرتے ہیں, کہاں ہیں وہ, ان پر میری محبت واجب ہوگی. مسلمان سے مسلمان کا جھگڑا اللہ رسول کے لیے نہیں ہوتا, پراپرٹی کے لیے ہوتا ہے, خود کو منوانے کے لیے ہوتا ہے, خود کو ترجیح کے لیے ہوتا ہے, دولت کے لیے ہوتا ہے, عزت کے لیے ہوتا ہے, دھندے کے لیے ہوتا ہے. جھگڑے کی بنیادیں یہ ہوتی ہیں, خاندان میں شرف کے لیے ہوتا ہے. اللہ رسول کے لیے جھگڑا نہیں کرتے, چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر جھگڑا کر لیتے ہیں, نقصان خود کا نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے فرمایا دین کا صفایا ہو جاتا ہے, دین کا خوب لڑتے ہیں. کوئی بھی رک کر اپنا محاسبہ نہیں کرتا, نہیں دیکھتا کہ اس سے اللہ کے دین کو نقصان تو نہیں ہے ہماری وجہ سے. چھوٹے سے اختلاف میں شب قدر اٹھا دی گئی تھی اور ہم بڑے بڑے پھٹے ڈالتے ہیں مسجدوں میں, مدرسوں میں, جماعتوں میں, نظموں میں, تنظیموں میں, اداروں میں. ہم نے ایک بھی چیز نہیں چھوڑی, ایک بھی جگہ نہیں چھوڑی جہاں مسلمانوں نے اپنے ذاتی نفس کو بنیاد بنا کے جھگڑے پیدا نہ کیے. صفایا کر دیا دین کا. اللہ کے نبی نے فرمایا حسد اور بغضا, بغض جو ہے یہ صفایا کر دیتا ہے دین کا. اور پھر فرمایا والذی نفسی بیدی, قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا, تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا, اور جنت نہیں ہے تمہارے لیے جب تک کہ آپس میں محبتیں نہ کر لو. کرتا ہے محبت مسلمان دوسرے سے؟ کیا پیمانے محبتوں کے جڑنے کے ٹوٹنے کے؟ دولت, رشتہ داری, قوم, کنبہ, یہ پیمانے ہیں ہمارے جن کو بنیاد بنا کے جڑتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں. یہ میرا, میری قوم کا, میرے اس مسلک کا, میری برادری کا, میرے قبیلے کا. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر جو محبتیں کرتے ہیں یہ بشارتیں ان کے لیے, کیونکہ کہا تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی مثال ہے. جنگ حنین کے موقع پر جو کافروں کا مال آیا, اللہ کے نبی نے تقسیم کیا زیادہ ان لوگوں میں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, تالف قلب کے لیے. انسان ہے, فطرت کے اندر بات آ گئی انصار کے اندر, ہم انصار مدینہ کے, ہمیں نہیں دے رہے, ان کو دے رہے. آج بھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مجھے نہیں پوچھا, مجھے نہیں بٹھایا, مجھے یہ کام نہیں دیا, مجھے ذمہ داری نہیں ملی, مجھے یہ نہیں کہا جا رہا, مجھے نہیں پوچھا جا رہا. یہ ہے کہ نہیں؟ انسانی فطرت ہے. لیکن اس کو بنیاد بنا کے دین میں روڑے پیدا کرنا, اس کو بنیاد بنا کر دین میں ٹوٹنا, مسجدوں سے ٹوٹنا, مدرسوں سے ٹوٹنا, دینی تبلیغ سے رکنا, یہ کہاں جائز ہو جاتا ہے؟ انصار انسان تھے, دل میں آئی ضرور, لیکن اللہ کے نبی نے کیسے نکالا؟ اے انصار کی جماعت ادھر آؤ, ایسی ایسی بات سنی, مجھے یہ بتاؤ تم فقیر نہیں تھے, اللہ نے میرے ذریعے تمہیں غنی کر دیا, کہ اللہ رسول کا احسان. تم گمراہ نہیں تھے, اللہ نے میرے ذریعے ہدایت دی, کہ اللہ رسول کا احسان. تم جدا جدا نہیں تھے, ایک وقت تھا کہ مدینے میں اوس اور خزرج قبیلے کی لڑائیاں مشہور تھی. تم چھوٹی چھوٹی بات پر آدمیوں کا قتل کر دیتے تھے, ساتھ ساتھ پیڑھی تمہارے میں جنگیں چلتی تھی, تمہارے آپس میں ٹکڑے ہو چکے تھے, تم جدا جدا نہیں تھے. اللہ نے میرے ذریعے تم کو ایک کیا, کہ اللہ رسول کا احسان ہے. فوراً انصار نے رجوع کر لیا. کون بنیاد بنا فقیری دور ہونے کا؟ کون بنیاد بنا محبت پیدا کرنے کا؟ کون بنیاد بنا ہدایت کا؟ محمد مصطفیٰ اور اسلام. قرآن لگا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الَّتِي إِن كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا أَوْ كَمَا قَالَ. یاد کرو اس نعمت کو کہ تم لوگ کس حالت میں تھے. اللہ کی نعمت اسلام سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی کر دیا. بھائی بننے کی، محبت پیدا کرنے کی بنیاد کیا ہو؟ اسلام اور اللہ کے رسول. ان کو بنیاد بنا کے جڑے اور ان کو بنیاد بنا کے کسی سے توڑے، یہ اسلامی حکم ہے. باقی یہ سب نفسانیت ہے، خود غرضی ہے، حسد ہے، نفرت ہے، بغض ہے، جس کو ایک مسلمان کے ساتھ رکھنا حرام قرار دیا اللہ کے نبی نے. کتنی احادیث. کیوں اللہ کے نبی نے بار بار حکم دیا؟ جو مسلمان کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. جو مسلمان کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کرتا ہے. اور دل تھام کے سنیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی مسلمان کا کام نکالنے کے لیے، اس کے کام آنے کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے کہ اس کا کام نکالنا ہے، بھائی کا کام پورا کروانا، چلو میں چلتا ہوں، ساتھ چلتا ہے. کیا بتایا؟ 1 مہینے مسجد میں اعتکاف سے بہتر ہے. کہاں جائے گی یہ حدیث؟ یہ جذبات کیسے پیدا ہوں؟ مسلم سماج میں یہ تعاون علی البر والتقوی کب آئے گا؟ خود غرضی، حسد، نفرتیں، بغض، یہ مسلمانوں کی نشانیاں بن چکی. کوئی بھی چیز اہم موقع پہ جو کہی جاتی ہے اس بات میں بڑا وزن ہوتا ہے، اس لیے بڑے موقع پہ کہی جاتی ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات اللہ کے نبی نے 2 بار کہی ہے. مینا میں بھی کہی ہے، عرفات میں بھی کہی ہے کہ اپنے مال اور اپنے جان کی حرمت کو پہچاننا، ایک مسلمان کی عزت اور احترام کرنا. یہاں تک عزت کے تحفظ کے لیے کہ ایک آدمی یا ایک عورت کے لیے کہ یہ برا اور بری ہے، اتنا کافی ہے کہ یہ اپنے کسی بھائی یا بہن کو حقیر سمجھے، کم سمجھے. میں بڑا، میرا نسب بڑا، میرا قبیلہ بڑا، میری عزت بڑی، میرا علم بڑا، میرا عمل اچھا، یہ کیا ہے؟ کمتر ہے، حقیر ہے، فقیر ہے، چھوٹے ہیں، بدتر ہے. جو اپنے مسلمان بھائی یا بہن کو کم سمجھے، اس کی عزت کو کم آنکے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے برا ہونے کے لیے کافی. اس کو برا کہا. اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اور عورتوں کا نام لے کے کہا ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. اے مسلمان مردوں اور اے مسلمان عورتوں، کوئی مرد کسی دوسرے مسلمان مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مسلمان عورت کسی دوسری مسلمان عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. اللہ کا قرآن کہہ رہا. عورتوں میں زیادہ بیماریاں ہیں، ایک دوسرے پہ لان تان کرنے کی، برا بھلا کہنے کی، اور ایک دوسرے پہ الزام اور عیب لگانے کی. کوئی کسی پر عیب نہ لگائے، کوئی کسی کے برے نام نہ رکھے. سورہ حجرات میں کتنی آیتیں ہیں اس بارے میں، لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں، ادھر دھیان نہیں جاتا، مسئلے مسائل میں دھیان جاتا ہے. قرآن نے جب عزت اتارنے کا منع کر دیا، برے القاب دینے کا منع کر دیا، غیبتیں کرنے کا منع کر دیا. ہو سکتا تم سے بہتر. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کوئی تم میں سے پسند کرے گا اپنے کسی بھائی یا بہن کا مردار کا گوشت کھانا؟ تو غیبت مت کرو. تم اپنی بہن، اپنے بھائی یا کسی دوسرے مسلمان کا پیٹھ پیچھے تذکرہ کر رہے ہو اس انداز میں کہ وہ پسند نہیں کرے، سن لے تو فرمایا غیبت. اور یہ ایسا عمل ہے جیسے تم گوشت کھا رہے ہو مرے ہوئے بھائی کا. میرے بھائیوں اور دوستوں، مسلمان کے تعلق مسلمان سے درست ہو، اچھے ہو، محبت والے ہو، ان کی دوستیوں کے پیمانے
اللہ رسول ہو، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے. باقی سب چیزیں سیکنڈری. نصب العین اللہ کا دین ہو، اس بنیاد پر جمع ہو، اللہ کی یہ چاہت ہے. اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کے جان، مال اور عزت کی پوری دنیا سے بڑھ کر اہمیت ہے. اللہ کی چاہت یہی ہے کہ ہمارے نظر میں بھی ایک مسلمان کی عزت، اس کا جان اور مال محترم ہو. یہی میسج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبات میں سے ایک خطبے میں مسلمانوں کے لیے دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خون مسلم، مال مسلم اور عرض مسلم کی حرمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اختلافات کو اتحاد میں بدل دے، ہماری نفرتوں کو اللہ محبتوں میں بدل دے، اور اللہ کے نبی کے مشن کو مل کر ساتھ چل کر لے کے چلنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. تکبر یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.